وطن عزیز پاکستان آج کل ایک بہت بڑی آزمائش، بہت بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ سیلاب کی شکل میں جو آفت آئی ہے، اس لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ وہ کسی چھت کے بغیر کھلے آسمان تلے اور بارش کے نیچے اور سیلاب کے حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور زندگی ان کے لیے دوبھر اور مشکل بن گئی ہے۔ اسی طرح ان کو خوراک کی بھی ضرورت ہے، رہائش اور چھت سر چھپانے کی بھی ضرورت ہے، طبی ضروریات بھی ہیں، کیونکہ ان حالات میں بیماریاں بھی عود کر آتی ہیں یا آ جاتی ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کی سطح پر اور جماعتوں کی سطح پر کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس کے ذیلی ادارے، ذیلی تنظیمیں، شہری اور ضلعی جماعتیں، اسی طرح ہمارا ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے زمزم ٹرسٹ کے نام سے، یہ سب اپنا اپنا فریضہ انجام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اب تک بلا مبالغہ کروڑوں کی یہ ضروری اشیاء جو ہیں وہ آفت زدگان، سیلاب زدگان تک پہنچائی جا چکی ہیں، خیموں کی شکل میں، خوراک کی شکل میں، طبی امداد کی صورت میں، اور پکی پکائی خوراک اس شکل میں۔ آئندہ بھی ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ جب تک ان کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ جتنے ممکن ہو سکیں، خواہ وہ کچھ ہزار کی تعداد میں ہو، 5000 کا کم از کم ٹارگٹ ہے ہمارا، لیکن اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، 5 سے 7 بلکہ 10,000 تک میں کہوں گا، چھوٹے گھر بنا کے بھی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ دینے کا ارادہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو میں تحسین کرنا چاہتا ہوں، دعا بھی کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو جماعت کے ساتھ وابستہ اور جماعت کے ہمدرد ہیں، اور جنہوں نے اب تک توجہ کی ہے، وقت بھی دیا ہے اس مصیبت سے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور ان کا آسرا اور سہارا بننے کے لیے، اور مال بھی دیا ہے، اشیاء بھی دی ہیں۔ ہر صورت میں وہ جماعت کے ساتھ چلے ہیں اس مشکل گھڑی میں، اور لوگوں کی مدد کی ہے۔ تو میں ان سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی جو کسی وجہ سے اب تک اس کار خیر میں شامل اور نہیں ہو سکے، ان سب سے یہ ایک پرزور درخواست اور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں، جاری بھی رکھیں اور آگے بھی بڑھائیں۔ اسی طرح ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی بھائی ہیں جماعت کے ساتھ، جن کا خاص طور پہ تعلق ہے، سب سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن خاص طور پہ جو جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی میں خصوصی درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور دل کھول کر سیلاب زدگان کی، آفت زدگان کی، مصیبت زدوں کی مدد کریں۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نماز روزے تک جو فرض ہیں، بہرحال اپنی جگہ ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، ان تک دین کو محدود نہ سمجھیں، بلکہ حقوق العباد کا اور خاص طور پہ خدمت خلق کا بھی خیال رکھیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو سامنے رکھیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خاص طور پہ مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں۔ اسلام نے تو انسان جانوروں تک کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک عورت کو جو ادروائز اچھی خاصی نیک تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو جو ایک جانور ہے اس کو باندھ کے رکھا، اس کو بر وقت کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، اور کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ وہ خود اپنی غذا تلاش کرے، تو اس ایک وجہ سے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ نظر انداز کی گئیں، نظر رحمت سے دور کی گئیں، اور اسے جہنم کی نظر کیا گیا۔ اور وہ عورت دوسری جس نے ایک کتے کو، جو ایک جانور ہونے کے ساتھ نجس اور پلید جانور ہے،
اس کو جس نے پانی پلایا اور پیاسے کتے کو، اس کی اسی بات سے نجات ہوگی۔ تو جو دین جانوروں تک کا خیال رکھنے کا حکم کرتا ہے یا تعلیم دیتا ہے، وہ انسانوں کے بارے میں اس کی تعلیمات کیا ہوں گی، آپ سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو میں اپنی اس درخواست کو دہراتا ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں مزید آگے بڑھیں، جو لوگ آگے نہیں بڑھ سکے وہ بھی بڑھیں، اور مالی صورت میں، اشیاء کی صورت میں، اور وقت دے کر، خدمت کا جذبہ لیتے ہوئے وقت دے کر سیلاب زدگان کی ہر طرح کی ہر صورت میں مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے، ثواب اور اجر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔